ارے رمضان بہارے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے آج کے جو مہمان بنے ہیں حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد اطاری صاحب، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم عطا کیا۔ اور آج کی ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ ہماری خواہشات پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے پیام یہ پیام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اور میں اس یقین سے آیا کہ روزے سے میں اس یقین سے آیا کہ روزے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے۔ میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے۔
اور غلام زغیر میں تو علی کنوں کے ہوں، غلام زغیر میں تو علی کنوں کے ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ اور نام صحیح شیئر سنیے گا کہ میں تک کو تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، میں تک کو تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے، بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ ماشاءاللہ، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ بے شک ہر مسلمان کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ مدینے جائے، انشاءاللہ سرکار بلائیں گے علامہ صاحب تو ہم بھی مدینے جائیں گے۔ آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور علامہ صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے خواہشات، تو ہمیں یہ بتائیں کہ خواہش کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں ایک درود پاک کی فضیلت، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے۔ اب فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمام مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، ان کو جانتا بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کرتا کیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ آج اگر ہم یہاں پر بہار رمضان ٹرانسلیشن میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے تو فرشتہ مدینے میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اب یہاں دو باتیں مجھے نظر آئی ہیں، ایک عقیدے کی، دوسری عشق کی بات۔ بے شک نمبر ایک کہ وہ فرشتہ کہاں پر ہے؟ حضور کے روضے پر۔ ہم کہاں پر بیٹھے ہیں؟ دنیا کے کونے میں بیٹھے، وہ کدھر کتنی میل دور، تو فرشتہ وہاں پر کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے گا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ ہم یہاں پڑھیں گے، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کے در پر دربان کھڑا ہے، جس کے در پر وہ فرشتہ کھڑا ہے، اور فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے درود پاک پڑھیں، وہ وہاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، ارے اس کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو جس کے در پہ دربان کھڑا ہے اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ دور دور نزدیک سننے والے وہ کون، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو حضور کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اب دوسری بات دیکھیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی سوالی آ جائے تو ایک بار آئے ہم اس کو دیتے، پھر دوبارہ آ جائے ایک مرتبہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جا چلا جا، دوبارہ دو تین مرتبہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار بار بار آتا ہے دے ہی دو، اسے نواز دو۔ اور
जब वो फरिश्ता, हम बार बार सलाम पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, बार बार पढ़ेंगे, वो फरिश्ता भी हुजूर की बारगाह में जाएगा कि या रसूल अल्लाह, फलां बिन फलां ने आपकी जात पर दुरूद पाक पढ़ा है, फलां बिन फलां ने फिर पढ़ा है। जब बार बार जाएगा तो हुजूर भी फरमाएंगे कि यार ये हम पर बार बार दुरूद पाक पढ़ता है, चलो हम भी इसको नवाज देते हैं, हम भी इसको नवाज देते हैं। वो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह रवे दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है बहार रमजान ट्रांसमिशन। अल्लाह तबारक व तआला ये आप अमल अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आना, आपका आना, मिल बैठना, गुफ्तगू करना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और आज का हमारा जो मौजू है ख्वाहिशात के ऊपर, उसी के हवाले से कुरान पाक की आयत में पेश करता हूँ कि रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, सुभान अल्लाह, क्या इंसान तुझे किस चीज ने मेरी बारगाह में झुकने से दूर कर दिया। अल्लाह, देखो कि यार कितना करीम रब है, कितना करीम है कि इंसान को खुद ही फरमा रहा है कि इंसान तुझे मेरे दर पे आने से किस चीज ने दूर कर दिया है। वो खुद ही अपने बंदे को फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में झुकने से कौन सी चीज है जिसने दूर कर दिया है। आज मैं और आप देख लें कि कौन सी चीज है। यकीनन इंसान जो है माल के पीछे चल पड़ा है, दुनिया के पीछे चल पड़ा है, दुनिया कमाने, माल कमाने के पीछे लग गया है, लेकिन रब करीम को उसने बुला दिया है, उसकी बारगाह में झुकना छोड़ दिया है। तो रब ताला ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया कि तुझे किस चीज ने मेरी बारगाह में आने से दूर कर दिया है। यकीनन इंसान ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा है। और ख्वाहिशात करना कैसा है, अगर तो नेक ख्वाहिशात हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ख्वाहिशात बुरी हो, अगर ख्वाहिशात नाजायज हो तो फिर इंसान को इससे बचना चाहिए। ये ख्वाहिशात इस तरह की हैं कि अगर बंदा ख्वाहिशात के ऊपर चल पड़े तो ये हलाक कर देंगे इंसान को। ये ख्वाहिशात का जो घोड़ा है ये बेलगाम है। और जब बंदा ख्वाहिशात, इसकी मिसाल यूं ले लें कि बंदा किसी जंगल में दाखिल हो गया और जंगल इस तरह का है कि उसका एक कोना नजर नहीं आ रहा और फिर वहां पर ही इंसान हलाक हो गया। ये ख्वाहिशात का सफर इस तरह का है। इससे बंदे की वापसी बहुत मुश्किल है अगर इसके ऊपर बंदा चल पड़ा। ख्वाहिशात, आज हमने अपनी ख्वाहिश, हमने माल को जरूरत नहीं, हम माल से जरूरत पूरी नहीं कर रहे, बल्कि हम माल से ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। बेशक। अब एक ख्वाहिश की तलब की, एक ख्वाहिश पूरी की, दूसरी की तलब, ये इस तरह की ख्वाहिशात हैं। एक पूरी की, दूसरी की तलब, फिर तीसरी की तलब। और इसकी ख्वाहिशात, नफ्स की जब ख्वाहिशात हम पूरी करते हैं फिर एक जिद्दी बच्चे की तरह हो जाता है जो अपनी जिद मनाने को डटा रहता है कि जब तक उसकी जिद पूरी ना की जाए वो खामोश नहीं होता। इसी तरह जब तक ख्वाहिश पूरी ना करें तो सुकून नहीं मिलता। ये इस तरह की ख्वाहिशात है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, रास्ते में बैठे थे और एक बादशाह था, बड़ा अमीर शख्स था। उसको अपने माल के ऊपर बहुत घमंड था, बहुत फख्र था कि मेरे पास बहुत माल है, गुरूर था। तो वो जा रहा था तो कह रहा था कि है कोई मुझसे ख्वाहिश तलब करने वाला, मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करूं, है मुझसे कोई मांगने वाला, मैं उसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर दूं। लोग देख रहे थे तो सामने बुजुर्ग बैठे थे, गुबार आलूद समझ कर नटे इनको, इन्हीं की बदौलत सल्तनतें बनती और बिगड़ती हैं। सुभान अल्लाह। और जाकर कहने लगा कि बुजुर्गों आपकी कोई ख्वाहिश हो तो मैं पूरी कर दूं। तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी ख्वाहिशात अपने रब करीम से रखी हैं, सुभान अल्लाह, लिहाजा मुझे रब करीम के साथ बसता रहने दो, शाम को जो कुछ मिल जाता है गुजारा हो जाता है, खा लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं आप बताएं। कहा नहीं आप मेरी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर सकते। उसने फिर इसरार किया तो बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गों का एक प्याला था, लकड़ी का प्याला था, आपने आगे कह दिया, फरमाया लो बार दो, अगर इतना तुम्हारा जी है तो बार दो इसको। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अशरफियां निकाली चंद और उसमें डाल दी। अशरफियां अब डालता गया, अब अशरफियां गिर रही हैं, आवाज आ रही लेकिन जा कहां रही है। सुभान अल्लाह। उसने हुक्म दिया गुलामों को कि जाओ अशरफियां ले आओ, खजानों से अशरफियां ले आए, ऊंट ले आए, ऊंटों के ऊपर खजाने ले आए।
وہ ڈالتا گیا، آواز آ رہی ہے لیکن جا کہاں رہی ہے سمجھ نہ تھی۔ اب جب پسمان ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا، ندامت کے ساتھ ہاتھ پیچھے ہٹانے لگا، تو بزرگوں نے ہاتھ تھاما اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے اپنے رب کریم کے ساتھ وابستہ رہنے دے، تو میری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا مجھے رب کریم کے ساتھ وابستہ رہنے دے۔ اس نے کہا کہ بزرگوں مجھے یہ تو ارشاد فرماؤ کہ یہ پیالہ ہے کون سا ہے جو باری نہیں رہا؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے جو نہ کسی بادشاہ کے ہیرے اور جواہرات سے برتا ہے، نہ کسی بادشاہ کے خزانوں سے برتا ہے، بلکہ یہ بھرے گا تو صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا، یہ بھرے گا تو صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ یہ میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواہشات بہت ہی برا عمل ہے۔ اگر نیک خواہشات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو بری خواہشات ہیں اس کے اوپر بندہ اگر چل پڑا، اس کے اوپر بندے نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی تو پھر انسان کو ہلاک کر دے گی۔ حضرت باعظم بستامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور رب کریم تک جانا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 2 قدم کا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک قدم اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر رکھ لو، دوسرا رب کے قرب تک پہنچ جاؤ گے۔ اب پتہ چلا کہ اگر بندہ خواہشات کے اوپر چل پڑا ہے، خواہشات پوری کر رہا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنی خواہشات پوری کرے گا، اور جب خواہشات کے اوپر چلے گا تو پھر رب کریم کو تو وہ بلا دے گا۔ رب تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ تجھے کس چیز نے میری بارگاہ میں آنے سے دور کر دیا، اور آگے ارشاد فرمایا یا الانسان ما غرک برب الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میں اور آپ غور کریں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے کس چیز نے میری بارگاہ میں آنے سے دور کر دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تخلیق کیا، حسن اور اعتدار دیا، جوانی دی، ارے اس کی بارگاہ میں آنے سے کس نے دور کر دیا؟ میں اور آپ غور کر لیں، ہم کس غرور میں بیٹھے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے دور ہو گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا۔ ارے اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں حسن اور اعتدار دیا، جوانی دی، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اسی کی بدولت۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم یہاں پر، وہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ نہ چاہے تو ایک چیڑی بھی پر نہیں مار سکتے، یہ اسی کے رب تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو پھر ہی ہوتا ہے، اور انسان رب تعالیٰ کو بلا بیٹھا ہے، ہم اس کی کتنی ناشکری کرتے ہیں، تو پھر بھی رب تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، ہم اس کی صبح شام دن ہر وقت نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ نوازتا ہمیں رزق سے محروم نہیں کرتا۔ اور میں اور آپ غور کر لیں، کس انسان اپنے اوپر غور تو کرے، کس کا ماضی کیا تھا، حال کیا، مستقبل کیا ہوگا؟ غرور کس بات کا؟ پھر وہ کسی نے برف سے کہا، ایک مثال ہے، برف نے کہا کہ برف سے پوچھا کہ تو اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ تو برف نے کہا کہ میرا مستقبل بھی پانی، حال بھی پانی، اور ماضی بھی پانی، ٹھنڈی نہ ہوگی تو کیسے؟ تو اسی طرح انسان، تمہارا مستقبل بھی مٹی، حال بھی مٹی، اور ماضی بھی مٹی، تو پھر غرور کس بات کا؟ مر کے مٹی ہو جائے، جب مر جائیں گے قبر میں دفنا دیں گے، پھر وہاں پر جا کیا کرو گے؟ آج تو یہاں پر ہم چلا لیتے ہیں اپنی، لیکن وہاں پر جا کے کچھ نہیں چلے گا۔ آج یہاں پر اگر خواہشات پوری کر رہے ہیں تو وہاں پر جا کے پھر کون سی خواہشات پوری کرو گے؟ وہاں پر جا کے کیا جواب دو گے کہ ہم دنیا میں تھے اور دنیا میں خواہشات پوری کرتے رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ضروریات کو دیکھنا چاہیے لیکن خواہشات سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ہم سب ایک ہماری خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسہ آ جائے، بینک بیلنس آ جائے تو ہم گاڑی بنا لیں، پیسہ بنا لیں، یہ خواہشیں ہوتی ہیں۔ باپ سارا دن کام کرتا ہے، یار میں اپنے بچوں کے لیے کر لوں، پیسہ اکٹھا کروں، آگے ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ مگر ایسا ہوتا ہے کہ باپ، ایسے معاملات میں نے دیکھے ہیں، واقعات دیکھے ہیں، گھر میں باپ کا لاشا پڑا ہوتا ہے، بے شک تو بچے اٹھانے کے تیار نہیں ہوتے، اللہ اکبر، جائیداد پہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بے شک اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جاندی واری ڈرونا بنیا، اللہ ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں آئے تیرے ہو کر دے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہماری خواہشیں کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہمیں خواہشیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں
آپ نے جو بات کہی کہ لاشا گھر میں پڑا ہوتا ہے، ہاں یقیناً آج اس میں ایک بہت بڑی بات ہے جو دین سے دوری۔ اللہ اکبر، بے شک، بیٹا ڈاکٹر ہے، ہاں بیٹا ماسٹر ہے، بے شک، استاد لگا ہوا ہے، لیکن دین کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں پیسہ کما رہا ہے لیکن دین سے دوری ہے، ہائے ہائے، وہ انتظار ہو رہا ہے بیٹا آ رہا ہے، باہر سے بیٹا آئے گا، بیٹا آئے گا پھر جنازہ پڑھیں گے، بیٹا آیا ہے، آگے اس نے کیا کہ وضو کیا، وضو بھی اچھی طرح نہیں کیا، وضو کا طریقہ بھی نہیں پتا اور آگے صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب بھائی بیٹے کے لیے انتظار کیا تھا، بیٹا ہو آگے آگے باپ کا جنازہ پڑھائے، ہائے ہائے، بے شک، وہ کیا کہ دین سے دوری۔ بے شک، دنیا کے لیے پڑھ لیا لیکن آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، ہائے ہائے، آخرت کے جو ہمارے دینی مسائل تھے ان سے ہم محروم رہ گئے، بے شک، صرف کیا کہ پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے۔ اللہ اکبر، بھائی پیسہ، یہی پیسہ آج جو ہم دنیا میں کما رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے نا، وہ ایک باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے، تو وہاں پر جس کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے باغ کے اندر، آپ کے پاس 2 کلو کھجوریں وہ جمع ہوئی تو آپ اٹھائی تو گھر آنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ علی کچھ اور کام کر لو، تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی کھجوریں، تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا، یہ جملہ سنیے گا کیا ارشاد فرمایا، کہنے لگے اگر مال حرام کا ہو تو اللہ کا عذاب ملتا ہے، اللہ، اور اگر مال حرام کا ہو تو اللہ کا عذاب ملتا ہے، اور اگر مال حلال کا ہو تو حساب دینا پڑتا ہے، اس لیے میں یہ 2 کلو لے کر جا رہا ہوں، 1 کلو اپنے بچوں کو کھلا دوں گا، دوسری غربا میں تقسیم کر دوں گا، دوسری غربا میں تقسیم کر دوں گا۔ تو کیا کتنا خوبصورت حضرت علی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ حرام کا ہو تو عذاب ملتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں، بے شک، بے شک، اب میں اور غور کر لیں، ہم مال کون سا کما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا غربا کا حق نہیں کھا رہے؟ بے شک، کیا یتیموں کا حق نہیں کھا رہے؟ مسکینوں کا حق نہیں کھا رہے؟ کیا کچھ نہیں کر رہے؟ اور یہ ہم کہیں کہ حلال کا، یہ برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے جو مال ہے وہ حلال نہیں حرام کمانا شروع کر دیا، جس سے برکت اٹھ رہی۔ بہت پیسے ہیں، بہت مال ہے، بہت جائیداد ہے، سکون نہیں، سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں؟ کہ مال اگر حلال کا ہو تو سکون ہو، اگر مال حلال کا ہو تھوڑا ہو تو اس کے اندر برکت بہت ہے، سکون بہت ہے، لیکن اگر حرام کا ہو تو اس میں برکت بھی نہیں، اس کے اندر سکون بھی نہیں، جتنا مرضی کما لو سکون نہیں مل سکتا آپ کو، کبھی بھی آپ کو یہ چین نہیں مل سکتا، اور کبھی بھی آپ کی پوری نہیں پڑ سکتی۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہماری خواہشات کیسی ہونی چاہیے، خواہشات اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ اچھی جنت کی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ مجھ کو جنت عطا فرما دے، جہنم سے آزادی فرما دے، یہ خواہشات ہونی چاہیے، نیکی کی خواہشات ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ خواہشات ہونی چاہیے، غرباء کی خدمت کرنے کی یہ خواہش ہونی چاہیے، سجدوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ سجدوں کی خدمت کیا کرو، کیونکہ اگر ہم آج سجدوں کی خدمت کریں گے نا تو کل کو اگر رب تعالیٰ کے حضور کی بارگاہ میں جا کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ آپ یہ ہماری خدمت کیا کرتے تھے، تو اسی کی بدولت رب تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو خواہشات جو ہیں اچھی ہونی چاہیے، یہ نیکی کی خواہش ہونی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی خواہش ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی خواہش طلب کرنی چاہیے، نیکی کی خواہش، اس طرح کی خواہشات ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خواہشات ہماری الٹی ہوں، اگر ناجائز خواہشات ہوں، وہ دنیا کی خواہشات ہوں، مال کی خواہش ہو، تو پھر انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ برت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ علامہ صاحب خواہشات کے اوپر دھیان فرما رہے، دیکھیں ہماری خواہشیں کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح کی خواہشیں کرنی چاہیے۔ یقیناً ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، تو اس طرح کی ہماری خواہشیں ہونی چاہیے۔ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یار مدینے ہم جائیں گے، اس سے بڑی خواہش کوئی نہیں ہے، سرکار بلائیں گے مدینے ہم بھی جائیں گے، تو اس طرح کی ہماری خواہشیں ہونی چاہیے۔ نا مجھے خواہشات کے حوالے سے ایک بات یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں نا
اور اتنا نقصان وہ دو بھوکے بیڑے نہیں کرتے جتنا نقصان خواہشات بندے کے دین اور دین میں نقصان پیدا کرتی ہیں. دو بھوکے بیڑیے اب دیکھیں جب بکریوں کے ریوڑے میں جائیں گے کیا کریں گے؟ یقیناً وہ بکریوں کا چیر پاڑ کر دیں گے. لیکن حضور نے فرمایا اس سے بھی زیادہ خواہشات بندے کے دین میں نقصان پیدا کرتی ہیں. ہماری خواہشیں بہتر ہونی چاہیے. نبی کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر سنا، علامہ صاحب نے جو کچھ بیان کیا، اپنی پاک اور بند بار کے اندر قبول و منظور فرمائے آمین اور اسے ہم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.